سبیلی کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے. ذالکم وصاکم بہ، یہ حکم کر دیا ہے تم کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو. اس سے پہلے آیات کے اندر محرمات کا ذکر ہوا. اللہ رب العزت نے جن 10 چیزوں کو حرام کیا ان کا تذکرہ ہوا. ان میں سے 10ویں چیز کا ذکر آج کے درس کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات بیان فرمائی. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اصول بیان فرمائے ہیں کہ یہ محرمات ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں، انہیں کھاؤ. اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا، مفسرین کے نام فرماتے ہادہ قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے اور شریعت کی طرف بھی. یعنی جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت عطا کی، قرآن میں جو اللہ رب العزت نے پروگرام پیش کیا، یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے اور اسی راستے پر چلو، یہ حکم ہے. فرمایا فاتبعوہ، اسی راستے پر چلو. اس راستے کو چھوڑ کر اگر دوسرے راستوں پر چلو گے، فرمایا ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں پر نہ چلو. بہت سے راستے تمہیں اچھے لگیں گے، مزین کر کے شیطان پیش کرے گا، لیکن ان پر نہیں چلنا. فتفرق بکم عن سبیلی، یہ جو راستے ہیں تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. بظاہر تو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں. صحیح راستہ وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام نے اور جناب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ گمراہ راستے ہیں. سبل ان راستوں کو کہتے ہیں جن کے اندر عقیدے اور عمل میں خرابی ہو، یعنی عقیدہ خراب ہو یا ان کا عمل خراب ہو. فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ کرام ہیں ان پر یہ آیت صادق آتی ہے، استدلال کرتے ہیں اس آیت سے کہ انہوں نے بھی اختلاف کیا. امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، کہتے ہیں یہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے، لہٰذا وہ بھی مختلف راستوں پر ہے. تو وہ مختلف راستوں پر نہیں ہے، کلہم علی الہدی، وہ سارے کے سارے ہدایت پر تھے. یہ ایک فروعی اختلاف ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيُصَلِّيَنَّ، کہ تم میں سے ہر بندہ نماز پڑھے بنو قریظہ کے اندر. اب صحابہ کرام 4 میل کی مسافت ہے، چلنے لگے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا. اب بعض صحابہ کی جماعت نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت آیا ہے، چنانچہ نماز ہم پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اس بنا پر تھا کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، سستی نہ کریں، بلکہ جلدی بنو قریظہ پہنچیں. لیکن اگر نہیں پہنچ سکے تو نماز ہم یہیں پڑھ سکتے. اور دوسری جماعت نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ، انہوں نے ظاہر پر محمول کیا، کہا کہ نہیں نماز ہمیں بنو قریظہ کے اندر پڑھنی ہے. اب دونوں جماعت نے اپنی اپنی رائے پر عمل کیا اور یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے پیش ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کی، بلکہ کہا تم میں سے ہر ایک ثواب پر ہے، ہدایت پر ہے. تو یہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے، یہ اس سبل کے اندر داخل نہیں. اس سبل سے مراد وہ طریقے ہیں جن کے اندر عقیدے میں جیسے رافضی ہیں، خارجی ہیں، منکرین حدیث ہیں، یا عمل کے اندر ان کے خرابی ہے، بدعاتی ہیں کہ ان کے عمل کے اندر
خرابی پائی جاتی ہے، سنت سے وہ ہٹ کر اپنی رائے پر، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ تو یہ سبل کے اندر داخل ہے، ان کے راستے پر نہیں چلنا بلکہ سنت اور شریعت کے راستے پر چلنا ہے۔ یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی مستقیم راستہ ہے، اور یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ راہ ہدایت کا مل جانا، رہنمائی کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھے راستے پر چلنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ شریعت کا راستہ ہے، وہ قرآن کے جو اصول ہیں، جو عقائد ہیں، اور جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، وہ راستہ ہے۔ فرمایا ذالکم وصاکم بھی، اس کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ۔ قرآن کا اسلوب آپ نے دیکھا، کتب قانون کی دفعات کی طرح نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر دفعات لکھ دیتے ہیں، فلاں حکم فلاں حکم فلاں حکم۔ قرآن کا اسلوب نہیں ہے، قرآن حاکمانہ اسلوب نہیں انداز اختیار کرتا بلکہ مربیانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں 5 حکم بیان کیے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بتلایا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ پھر 4 حکم بیان فرمائے، پھر فرمایا لعلکم تذکرون، پھر ایک حکم بیان فرمایا، پھر فرمایا لعلکم تتقون۔ 3 جگہوں پر مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے نصیحت کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے جو 4 احکام تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح بے حیائی کے کام نہیں کرنا، اور 5ویں نمبر پر کسی جان کو، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ ان 5 کے بعد فرمایا لعلکم تعقلون، کیونکہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو مشرکین عرب اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، یہ کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کی رسمیں ہیں۔ تو فرمایا لعلکم تعقلون، اپنے آباء و اجداد کی رسمیں چھوڑو، عقل سے کام لو اور سیدھے راستے کو اختیار کرو، یہ کوئی صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح پھر آگے 4 حکم بیان فرمائے، فرمایا لعلکم تذکرون، یہ وہ چیزیں ہیں، یتیم کا مال کھانا، اور ناپ تول میں کمی کرنا، اور اسی طرح بات کے اندر انصاف کرنا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ عرب بھی مانتے تھے کہ یہ ضروری ہے، اور ان میں سے بعض عمل بھی کرتے تھے، لیکن اکثریت غفلت برتتی تھی، اکثریت غافل تھی، اس لیے فرمایا لعلکم تذکرون۔ غفلت کا علاج جو ہے وہ تذکرہ ہے، وہ یاد دہانی ہے۔ جب ہم یاد دہانی کریں گے تو غفلت سے بیدار ہو جائیں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کو بیان فرمایا، اور فرمایا لعلکم تتقون، کیونکہ صراط مستقیم پر وہی چلے گا جس کے اندر تقوی ہوگا، ڈر ہوگا، خوف خدا ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی۔ اور جس کے اندر آخرت کی فکر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، وہ شطر بے مہار ہے، وہ آزاد ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں، اس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، جب دل چاہتا ہے سو جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے، اسے کسی چیز کی پابندی نہیں، کیونکہ اسے ڈر نہیں۔ اگر انسان کو ڈر ہو کسی مخلوق کا تو وہ کام کرنے سے رک جاتا ہے، کہتے صاحب دیکھ رہا ہے، فلاں آفیسر ہمارے سروں پر ہے، انچارج آنے والا ہے، ڈر ہے، اس وجہ سے کام نہیں کر رہے۔ لیکن جیسے ہی انچارج غائب ہوا، جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کام کرنا شروع کر دیا، بےمانی کرنا شروع کر دی، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہے کہ وہ ہمیں 24 گھنٹے ہر حال میں
ہر صورت کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے بھید تک کو جانتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اور یہ خوف ہوگا کہ مجھے محاسبے کے دن پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو وہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، ہر قدم پر سوچے گا کہ یہ قدم میرا ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے یا اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو وہ ہر قدم سنبھل کے رکھے گا۔ تو ہم تاریخی واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو تاریخی واقعات تھے، ان میں سے ایک واقعہ پچھلے درس کے اندر بیان ہوا۔ آج کے درس کے اندر دوسرے واقعے کے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی ذکر ہے۔ وہ یہ کہ یمن کے اندر نجاشی بادشاہ حکمران تھا، حبشیوں کی حکومت تھی، اور اس کا گورنر وہ ابرہہ تھا، صنعاء پر جو گورنر تھا وہ ابرہہ تھا، عیسائی۔ اب ابرہہ نے دیکھا کہ یمن اور اس کے ارد گرد جتنے مضافات ہیں، جتنے رہنے والے ہیں، وہ سارے کعبۃ اللہ میں جا کر طواف کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس نے چاہا کہ یہ کعبۃ اللہ کی عزت اور اکرام ختم ہو، میں کچھ ایسا کروں کہ ان لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ اس نے کیا کیا؟ صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا کلیسا بنایا، معبد، عیسائیوں کا عبادت خانہ، اور اس کے اندر بلقیس کے زمانے کے بہت بڑے مرمر اس نے منگوائے اور وہ لگوائے، اور سونے اور جواہرات کی سلیبیں اس نے لٹکوائی، بہت ہی مزین کیا، بہت عمدہ عمارت اس نے بنوائی تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہوں۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا اور وہ دعوت دینے لگا کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے یہاں آؤ، اب عرب کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے اندر غصے کی لہر دوڑی، شدید غصہ آیا، اور پھر ایک شخص بنو کنانہ سے شدید غصے کی وجہ سے گیا اور وہاں جا کے کلیسا کے اندر پاخانہ کر دیا۔ اب جب اس نے یہ کام کیا اور ابرہہ کو معلوم ہوا کہ یہ بنو کنانہ کا آدمی ہے، جو عرب کے لوگ ہیں، اب اس نے ٹھان لیا کہ کعبۃ اللہ کو میں نے ختم کرنا ہے۔ اسی ارادے سے لشکر لے کے نکلا۔ اب جیسے ہی یمن کے سرداروں کو پتہ چلا تو وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اس کو روکنے کے لیے۔ سب اس کے کعبۃ اللہ کی تعظیم کیا کرتے، اللہ کا گھر ہے، مشرک تھے اور عقیدے ان کے خراب تھے، لیکن اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا تو ذو نفر سردار نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو اس نے کچلا اور اس کو قیدی بنا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے قتل نہیں کرو، مجھے اپنے پاس رکھو، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ اس نے بیڑیوں میں جکڑ کے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آگے پھر اور قبیلوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح نفیل بن عمر، وہ سردار ایک بہت بڑا جتھا لے کر اس کے مقابلے میں آیا، لیکن وہ بھی شکست کھا کے ناکام ہوا، اس کو بھی قیدی بنایا۔ اس نے بھی کہا کہ مجھے مارو نہیں، قتل نہیں کرو، میں تمہیں رہنمائی کروں گا، تمہیں وہاں کی جگہیں دکھاؤں گا اور وہاں جا کے تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب ابرہہ جیسے ہی مکے کے قریب پہنچے تو اس نے کچھ لوگوں کو، اپنے کارندوں کو مکے کی طرف بھیجا۔ اب وہ اپنے لشکر کے روب میں تھے، جلال میں تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑا لشکر ہے، ہم تو بڑی قوت والے ہیں۔ انہوں نے جا کے وہاں لوٹ مار کی۔ اسی لوٹ مار میں عبد المطلب کے 200 اونٹ جو ہے انہوں نے چوری کر لیے۔ اب یہ چوری کر کے لے کر آئے تو اب ابرہہ نے ایک قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے بتاؤ، قریش عرب والوں کو، کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کرنے آئے، ہمارا کام صرف کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا ہے، ڈھانا ہے، ہم یہ کر کے چلے جائیں گے، لہٰذا تم ہمارے مخالف نہ ہو، اگر تم ہمارے مقابل آؤ گے تو ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ تو پھر اس نے ایک پیغام بھیجا کہ ان کا جو اگر وہ لڑائی نہ کریں
تو ان کے سردار کو میری طرف بلانا۔ اب وہ سردار عبد المطلب تھے، وہ آپ کو لے کر آئے ابرہہ کے پاس۔ اب ابرہہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، عبد المطلب کو اللہ نے ایک جاہ و جلال دیا تھا، قد و قامت اور ایک عجیب رعب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، تو جیسے ہی پہنچے تو اس کا یہ دل چاہا کہ اس کو اپنے تخت پر بٹھاؤں، ابرہہ کا، لیکن اس نے کہا کہ اگر اس کو تخت پر بٹھا دیا تو یہ حبشی ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے ہم ان پر چڑھائی کرنے آئے اور اس نے اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ تو وہ خود تخت پر سے اتر کر عبد المطلب کے ساتھ زمین پر بیٹھا، بات چیت شروع ہوئی، کہا کہ میں کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں، کیا تم کیا چاہتے ہو، تمہاری بات کیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے 200 اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ بڑا پریشان ہوا تعجب میں، پہلے تو بڑا متاثر ہوا، لیکن اس نے جب یہ بات سنی اس نے کہا کہ میں تو سمجھا کہ تم آؤ گے اور مجھے للکارو گے، دھمکاؤ گے، لیکن یہ تو الٹی گنگا ہے، تم تو مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے نہ اس کعبۃ اللہ کی فکر ہے۔ تو عبداللہ نے کہا انی انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ میرے ہیں، وللبیت رب سیحمیہ، اور اس گھر کا، اس کعبۃ اللہ کا رب ہے، مالک ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب نے اس سے پہلے اپنے سارے قریش والوں کو، عرب کو، سب کو کہا کہ بھئی پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، مقابلہ نہیں کرنا، ان کی بڑا لشکر ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ابرہہ بڑے پریشان ہوا، اس نے اونٹ واپس کر دیے، عبد المطلب اونٹ لے کر پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب سارے نظارے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جو واقعہ بیان کیا، عبد المطلب ابرہہ کے پاس جانے سے پہلے کعبۃ اللہ گیا اور وہاں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اور گڑ گڑانے لگا، اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، آپ اس کی حفاظت کریں۔ اب جیسے ہی ابرہہ نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تو وہ جو نفیل بن عمر تھا نا، وہ اس کے ہاتھی کے کان کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ آگے نہیں جانا، آگے جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہوگی، تمہارے لیے بربادی ہوگی، تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب ہاتھی آگے نہیں بڑھے، اب اس کو یمن کی طرف پھیرے وہ چلنے شروع ہو جائے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف پھیرے وہ نہیں چلے۔ کافی کوشش کی، کافی جتن کیے، لیکن ٹس سے مس نہ ہو۔ لیکن اسے بھوت سوار تھا ابرہہ کو، طاقت کا، اس نے کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کسی طرح آگے بڑھا۔ تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے بھیجے، جو اللہ رب العزت نے سورہ فیل کے اندر مختصر صورت کے اندر واقعہ بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تو دیکھتا نہیں تیرے رب نے کس طرح ہاتھی والوں کے ساتھ کیا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر انہوں نے اٹھائے، چھوٹے چھوٹے پتھر چنے کے دانے کے جتنے، ایک پنجے میں، دوسرے پنجے میں، ایک چونچ میں، اب 3 پتھر ان کے پاس۔ اب وہ جیسی پتھر پھینکتے تو وہ ایک جیسے ایٹمی بم نہیں ہوتا، اس طرح وہ جا کے پھٹتے، اور اس سے ایک ایسا وائرس پیدا ہو جاتا کہ ان کے جسم شل ہونا شروع ہو جاتے۔ اب ابرہہ کو بھی ایک پتھر لگا انگلیوں میں، اب اس کی انگلیاں شل ہونے لگی۔ اب اسے معلوم ہوا کہ میری طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں، وہ پیچھے ہٹا۔ یمن صنعاء تک پہنچتے پہنچتے اس کا دل پھٹا اور وہیں مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک
واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.